سلالہ حملوں کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے اندوہناک اور تاریک واقعہ سمجھا جاتا ہے، جب نومبر 2011 کو نیٹو افواج پاکستانی سرحد عبور کر کے براہ راست پاکستانی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ یہ 26 نومبر 2011 کی معمول کی رات تھی، جب قبائلی ضلع مہمند ایجنسی کے حدود میں پاک افغان بارڈر پر واقع سلالہ چیک پوسٹ پر پاکستانی فوج کے سپاہیوں کو رات کے تقریباً 2 بجے ہیلی کاپٹرز کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سلالہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر یہ 2 آتش فشاں اول بورڈر کے نام سے چیک پوسٹیں قائم تھی۔ جنگی جہازیں پاکستان کی حدود میں تقریباً 2 کلومیٹر تک داخل ہو گئے تھے۔ حملہ مقامی وقت کے مطابق 2 بجے ہوا۔ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل اشفاق ندیم کے مطابق یہ جارحیت نیٹو کا ایک مربوط حملہ تھا، جس میں 2 AH-64D اپاچی لانگ بو ہیلی کاپٹر، ایک AC-130H اسپیکٹر گن شپ اور 2 F-15 ایگل لڑاکا طیارے استعمال ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک MC-12W لبرٹی ٹربو پروپیلر ہوائی جہاز کو انٹیلیجنس، نگرانی اور جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ان حملوں کے نتیجے میں 24 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے، جن میں 2 افسران میجر مجاہد میرانی اور کیپٹن عثمان علی شامل تھے۔ 13 دیگر فوجی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ نیٹو اور پاک فوج دونوں فریقوں نے بتایا کہ ان پر پہلے حملہ کیا گیا۔ بارڈر کی ناقص تعین اور طالبان جنگجوؤں کی نقل و حرکت کو اس واقعے میں ممکنہ معاون عوامل کے طور پر پیش کیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی امریکی حملے میں اتنے زیادہ تعداد میں پاکستانی سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہو، اور اس پر پاکستان کی جانب سے جو رد عمل آیا تھا وہ بھی مبصرین کے مطابق بہت سخت اور غیر معمولی تھا۔ افغان اور امریکی حکام کے مطابق یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب امریکی افغان اتحادی افواج افغانستان کے مشرقی صوبہ کنر میں افغان طالبان کے خلاف آپریشن کر رہی تھی۔ نیٹو کے مطابق پاکستانی چوکیوں سے ان پر فائرنگ کی گئی۔ کابل میں ایک افغان اہلکار نے کہا کہ افغان فوج کے سپاہیوں پر ان چوکیوں سے فائرنگ کی جا رہی تھی، جس پر انہوں نے نیٹو اتحادی سے مدد کی درخواست کی۔ نیٹو اور افغان اتحادی افواج کی نظر میں یہ ایک دفاعی کارروائی تھی۔ ایک پاکستانی دفاعی اہلکار نے مبینہ طور پر اعتراف کیا کہ پاکستانی سرحدی چوکی پر موجود فوجیوں نے دراندازی کو روکنے کے لیے چند فائر کیے، 1 یا 2 مارٹر گولے اور 1 یا 2 مشین گن فائر کیے۔ ستمبر 2010 میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا جب نیٹو کی ایک ہیلی کاپٹر نے پاکستان کی ایک چوکی پر فائرنگ کی تھی، جس میں 2 پاکستانی سپاہی شہید ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جب طالبان کے کچھ جنگجو سرحدی چوکی پر حملہ آور ہوئی اور اسے فائرنگ کے مقام کے طور پر استعمال کیا۔ جب نیٹو نے کارروائی کی تو غلطی سے پاک فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ سلالہ چیک پوسٹ حملے سے پاکستانی عوام میں بہت غم و غصہ جنم لیا، اور پاکستان نے اس حملے کو بلا اشتعال اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا، کیونکہ ان پوسٹوں پر حملہ جان بوجھ کر اور منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا۔ کیونکہ جس وقت نیٹو ہیلی کاپٹر شیلنگ کر رہے تھے، چوکیوں پر موجود اکثر سپاہی یا تو سو رہے تھے یا پھر آرام کر رہے تھے۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل اطہر عباس نے نیٹو کو چیلنج کیا کہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فائرنگ پاکستانی سائڈ سے شروع کی گئی تھی تو ثبوت پیش کرے۔ یہ حملہ 2 گھنٹے تک جاری رہا، یہاں تک کہ پاکستانی حکام نے اتحادی افواج کو روکنے کے لیے الرٹ کیا۔ پاکستانی فوج کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 40 اہلکار 2 چیک پوسٹوں پر موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر سو رہے تھے یا آرام کر رہے تھے۔ جب چھاپا مارا گیا تو نیٹو ہیلی کاپٹروں نے سب سے پہلے پہاڑی چوٹی کے اوپر واقع سرحدی چوکی پر حملہ کیا، جس کا نام آتش فشاں ہے۔ اس ابتدائی حملے نے پوسٹ سے آنے والے اور جانے والے تمام مواصلات کو منقطع کر دیا، اور حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستانی ایئر فورس کی فضائی مدد بروقت نہیں بلائی جا سکی۔ اس کے بجائے بولڈر نامی قریبی چوکی پر تعینات پاکستانی فوجیوں نے نیٹو کے ہیلی کاپٹروں کو تیار شکن بندوقوں سے نشانہ بنایا، جس سے حملہ آور ہیلی کاپٹرز جلد ہی پیچھے ہٹ گئے۔ پاکستانی حکام نیٹو ہم منصبوں سے صورتحال کے بارے میں رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مبینہ طور پر ناکام رہے۔ ہیلی کاپٹرز دوسری مرتبہ پھر سے بولڈر بارڈر پوسٹ کو دوبارہ نشانہ بنایا۔ تھوڑی دیر بعد نیٹو کمانڈو سے رابطہ قائم ہوا اور حملے کو روک دیا گیا۔ تمام ہلاکتیں آتش فشاں چوکی پر ابتدائی حملے سے ہوئی۔ میجر جنرل اطہر عباس نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ نیٹو افواج دوسری بار حملہ کرنے کے لیے واپس کیوں آئی۔ مقامی حکام کے مطابق جب نیٹو نے حملہ کیا تو افغان سرحدی علاقے میں عسکریت پسندوں کی کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ حملہ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ چوکیوں پر موجود اہلکاروں نے GHQ کو الرٹ کیا
جس کے نتیجے میں افغانستان میں موجود ISAF کے علاقائی اڈے کو تقریباً 12:30 کے وقت حملہ روکنے کے لیے مطلع کیا گیا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بدلے میں GHQ نے چوکیوں پر موجود اہلکاروں کو جوابی کارروائی کی اجازت دے دی۔ تقریباً 1:15 پر نیٹو نے اطلاع دی کہ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ وہ پاکستانی فوج پر حملہ کر رہے ہیں اور نیٹو اہلکاروں کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود نیٹو کی بمباری جاری رہی۔ پاکستان نے اس حملے کو بلا اشتعال، اندھادھند اور غیر ذمہ دارانہ عمل قرار دیا اور حملے کو پاکستان کی خود مختاری کی سخت خلاف ورزی قرار دیا۔ یہ حملہ افغانستان میں جنگ کے آغاز کے بعد سے پاکستانی سرزمین پر نیٹو کا سب سے مہلک حملہ تھا۔